موضوع الدرس في عظمت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر سورۃ الفتح، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، سب سے پہلے رحمت دو جہاں کی اسم مبارک کی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی اصحاب رسول اللہ، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، یعنی اپنے موقف پہ شدید ہیں، کافروں کے آگے کبھی جھک نہیں جاتے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں۔ ایک تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے اللہ سے اس کی فضل اور رضوان، رضا طلب کرنے والے۔ تو اب یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کی قوت علمی، ایک ہوتی ہے قوت عملی۔ مثلا بعض آدمی علم میں بڑے مضبوط ہیں لیکن عمل میں مضبوط نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں عمل میں بڑے مضبوط ہیں، نماز ہے، تہجد ہے، ذکر ہے، اذکار ہیں، لیکن علم نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے صحابہ کی دونوں صفتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی قوت علمی کا تو یہ کمال تھا نا کہ حضور کے صحبت یافتہ تھے، پھر ان کی قوت علمی کا یہ کمال تھا نا کہ اپنے عقیدے پہ کافروں کے مقابلے پہ پہاڑ تھے اور آپس میں مہربان تھے۔ تو یہ قوت علمی کا گویا ذکر آیا۔ اب اس کے بعد قوت عملی کا ذکر آیا کہ ان کی قوت عمل بھی یہ تھی کہ جب دیکھو یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، اپنے اللہ کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رضا طلب کر رہے ہیں، تو اس میں دونوں صفتوں کا ذکر آ گیا، قوت علمی کا بھی ذکر آ گیا، قوت عملی کا بھی ذکر آ گیا۔ یعنی صحابہ ہر لحاظ سے مکمل تھے،
اور بعض علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ ہر انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے مع الخالق، ایک تعلق ہوتا ہے مع الخلق، یعنی ایک تو آپ کا تعلق بندوں کا بندوں سے ہے اور ایک بندے کا تعلق خالق سے ہے، اللہ سے۔ تو اس میں بھی صحابہ کمال پہ ہیں کہ جب ان کا تعلق انسانوں سے دیکھو تو کافروں کے مقابلے پہ سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، اور ان کا تعلق جب اپنے اللہ سے دیکھو تو یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، کہ جیسے اللہ کے فرشتے ہیں وہ ہر وقت تسبیح و تقدیس میں ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجود میں ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی فرشتہ راکعٌ و ساجد یا سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے، یسبح و یقدس للہ، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو وہی عالم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا ہے کہ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ صحابہ کا عمل خالص تھا، اللہ کے لیے تھا، دنیا کے لیے نہیں تھا، دکھلاوے کے لیے نہیں تھا، دنیاوی عزت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کی ساری عبادات، ان کی ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مانگتے تھے۔ یہ چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پہ نور ہے سجدوں کی وجہ سے۔ یاد رکھو کہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہاں داغ پڑ جائے، داغ تو ایسے لوگوں کے بھی پڑ جاتے ہیں جو بڑے بڑے فاسق فاجر ظالم جابر ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہے کہ عبادت کا ایک خاص اللہ چہروں پہ نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے قیامت والے دن مومن اور کافر الگ ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے، کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر مسفرۃ، علماء نے فرمایا کہ سونے کا رنگ ہوگا، ہنسنے والے ہوں گے، ان کے چہروں سے خوشی ترشنے تو نکلتی ہوگی۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پہ مٹی ہوگی، جن پہ راکھ ہوگی، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو قیامت میں بھی فرق ہوگا اور دنیا میں بھی فرق ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ ہم نے ایسی علامت ظاہر ہو جاتی ہے ان کے سجدے کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے جس بندے کی رات کی نماز جتنی لمبی ہوگی، جتنی بہتر ہوگی، جتنی خوبصورت ہوگی، اتنا اس کے چہرے پہ دن میں رونق ہوگی، اس کے چہرے پہ نظارہ ہوگا، اس کے چہرے پہ کشش ہوگی، جاذبیت ہوگی۔ لہذا جن لوگوں کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں ان کے چہروں پہ اللہ نور ایمان عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور یاد رکھو جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں ان کے گناہوں کی لعنت جو ہے ان کے چہروں پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ما بال رجال، کیسے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ زنا لکھا ہوا ہے اور پھر وہ بھی آ کے ہماری مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔
تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر راتیں زنا میں گزری ہیں، اگر راتیں شباب و کباب میں گزری ہیں، تو صبح اس کے چہرے پہ لعنت ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ نحوست ہوتی ہے، اس کا چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی عذاب سے گزرا ہو۔ اور اگر اس کی راتیں عبادت میں گزری ہیں، چاہے وہ سیاہ رنگ کا بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پہ اللہ ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ اور مومن کے لیے یاد رکھو یہ نور دنیا میں بھی ہوگا، مومن کے لیے یہ نور قبر میں بھی ہوگا، اور مومن کے لیے نور جو ہے جب قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جائیں گے، تو تب بھی یہ نور ساتھ ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے دائیں اور ان کے آگے پیچھے بھی نور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے اس نور کو قائم دائم فرما۔ اور منافق جو ہیں، کافر جو ہیں، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ بھی ایک نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، اللہ مومنوں کا ناصر ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، جو ان کو شرک و بدعات کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن بھی نور ہے، یاد رکھیں ایمان بھی نور ہے، نبوت بھی نور ہے۔ کیا معنی؟ اس کی روشنی میں ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب آگے فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی، جیسے تیرا ذکر ہم نے تورات میں بھی انجیل میں بھی کیا، تیرے صحابہ کا بھی ذکر موجود ہے، ان کی صفتیں بھی موجود ہیں، ان کے حالات بھی موجود ہیں، تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ یاد رکھیں بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، یہ حضور کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور ابو سفیان جو مکے کا سردار ہے اس کی بیٹی۔ یہ حبشہ میں تھیں، تو پھر اس کا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور حبشے کا بادشاہ نجاشی اس نے بحیثیت وکیل کے حضور کا نکاح فرمایا، اور پھر بی بی کو خادمہ، سامان، حق المہر، لباس، زیورات دے کے حضور کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا۔ جب بی بی صاحبہ مدینے میں تشریف لے آئیں، حضور کے گھر میں آ گئیں، حضور کی بیوی تھیں امہات المومنین، تو ایک دن انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بڑی عجیب بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جب حبشہ سے آ رہے تھے، مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام پہ ہم نے قیام کیا، تو وہاں پر جو ہے ایک عیسائیوں کا بہت بڑا گرجا تھا، ان کا مندر تھا، ان کا معبد تھا، ہم وہی ٹھہر گئے۔ تو وہاں کا جو ان کا بہت بڑا پادری تھا، ان کا فادر تھا، وہ آیا ہمارے پاس، پوچھا کہ کون کا کہاں کا قافلہ ہے؟ ہم نے کہا ہم حبشہ سے آئے ہیں اور مدینہ منورہ کے لیے جا رہے ہیں، اور اس قافلے میں وہ بی بی ہے جو زوجہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پادری نے پوچھا کہ اچھا تم یعنی محمد الرسول اللہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جانتے ہو۔ اس نے کہا اچھا ایکم اقرب منہ نسبا، تم سب لوگوں میں سے حضور کے زیادہ قریب رشتے میں، خاندان میں، نسب میں کون ہے؟ تو بی بی ام حبیبہ بول پڑی، کیا بات کر رہے ہو؟ میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، ابو سفیان حضور کا چچا ہے، حضور کے چچے کی بیٹی ہوں۔ تو نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ تو بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کنیزوں کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑی، ہمیں اندر لے گیا، ایک بہت بڑا کمرہ تھا،
بڑا اس نے سجایا ہوا تھا اور بڑی قیمتی الماریاں لگی ہوئی تھی. وہ ایک ایک الماری کے دروازے کھولتا گیا, اندر تصویریں رکھی ہوئی. نے کہا کہ یہ جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں جانتے. اسی طرح کھولتے سب سے آخری الماری کا جب اس نے دروازہ کھولا تو کہا, پہلے میں نے کہا ہذا رسول اللہ, یہ محمد مصطفیٰ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کے ساتھ کی چھوٹے چھوٹے دروازے جو تھے وہ کھولے. نے کہا یہ اس کو جانتے؟ میں نے کہا ہذا ابو بکر ہے. ابو بکر ہے؟ کیسے نہیں جانتے؟ میں قریشی ہوں, ابو سفیان کی بیٹی ہوں. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ عمر بن الخطاب ہے, خطاب کا بیٹا ہے, عمر ہے. انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک ہے. اس نے کہا اصل میں ہماری کتابوں کے اندر یہ سارا خاکہ جو ہے موجود تھا اور سارا اسکیچ بنے ہوئے موجود تھے, جن کو پھر لوگوں نے تصویر کی شکل دے کر محفوظ کر لیا ہے کہ ہم بھی اسی نبی کے انتظار میں ہیں. تو اب انہوں نے یہ ساری تصویریں جو لی تھی کہاں سے لی تھی؟ تورات سے اور انجیل سے. ورنہ ان کے پاس تو قرآن تھا نہیں. انہوں نے جو حلیہ لیا تھا نا وہ تورات سے لیا اور انجیل, اور بالکل ایسا واضح حلیہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے تصویریں بنا لی. ان کے لیے تصویر بنانا تو حرام نہیں تھا. انہوں نے تمثیل بنا لی, تصویریں بنا لی, مجسمے بنا لی اور اپنے گھروں میں اپنے مندروں میں سجا دی. یہ بات یعنی تورات میں بھی تھی اور انجیل میں بھی تھی. اسی طرح آج اس دور میں بھی ہندوؤں کی جو کتابیں موجود ہیں, یجروید ہے اور کئی وید ہیں, ان کے اندر بھی بالکل تصویر موجود ہے الفاظ میں حضرت محمد الرسول اللہ. اور ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے, ہندوؤں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کو وہ کہتے ہیں ان کہنی, یعنی ایسی بات جس کو نہیں کہنا چاہیے. اس کو ہندی زبان میں کہتے ہیں ان کہنی, یعنی ایسی بات جو نہ کہی جائے. وہ ان کہنی کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے محمد الرسول اللہ کا. آخر میں جب ان کی جان یعنی سکرات الموت میں پھنس جاتی ہے اور روح نہیں نکلتا ہے, تو ان کے جو گرو ہیں اور ان کے جو پنڈت ہیں وہ مریض کے کان میں آ کے کہتے ہیں کہ یار اب کوئی حل نہیں, وہ ان کہنی, 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 کوئی حل